بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ ہر سال موسم حج میں تمام قبائل عرب جو مکہ اور نواحِ مکہ میں موجود ہوتے تھے ان کو دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ اسی غرض سے ان کے میلوں میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان میلوں میں عکاظ اور مجنہ اور ذو المجار کا ذکر حدیثوں میں کثرت سے ملتا ہے۔ یہ بہت مشہور میلے تھے عرب کے۔ عکاظ ان کا سب سے بڑا میلہ تھا جو نخلا اور طائف کے درمیان، طائف سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر لگتا تھا۔ سفر طائف کے بعد وہ جو ادھر جو لوگوں نے سلوک کیا، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو میں اس بستی والوں کو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دوں، لیکن وہ سراپا رحمت انہوں نے فرمایا کہ میں ان کو عذاب نہیں دلواؤں گا اللہ سے، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی کی نسلوں میں سے ایسے بندے کو پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور میرے نبوت کی گواہی بھی دیں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین اور اپنے رسول کا اعزاز منظور تھا، اس لیے نبوت کے 11ویں سال ماہ رجب میں جب آپ نے حسب عادت مینا میں عقبہ کے نزدیک، جہاں اب مسجد عقبہ ہے، قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ایمان لے آئے۔ ابو لہب لعین ہر جگہ آپ کے ساتھ جاتا اور جب بھی آپ دعوت تبلیغ دینے لگتے تو وہ آپ پر سب و شتم کرنا شروع کر دیتا اور معاذ اللہ یہ بھی کہتا کہ یہ جھوٹا ہے یا فلاں فلاں، ایسی باتیں کرنے لگتا۔ اور یہ واضح رہے کہ مدینہ کا اصل نام یثرب تھا، پرانا اس کا نام یثرب تھا۔ یہاں پر قدیم زمانہ میں بہت سے لوگ قوم ممالکہ کے جو یہاں آباد تھے، اس کے بعد شام سے یہودی بھی آ بسے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہاں پر ایک نبی آئیں گے، مبعوث ہوں گے، تو اسی غرض سے کہ ہم اس نبی کی زیارت کریں گے اور ان کے دین کو قبول کریں گے، اس نیت سے یہ آئے تھے۔ انہیں تو یہ تھا کہ یہ جو نبی نئے آئیں گے یہ بھی ظاہر ہے بنی اسرائیل سے آئیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے بہت نبی پیدا کیے۔ تو لیکن جب یہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل سے پیدا ہوئے ہیں، بنی اسماعیل حضرت اسماعیل سے جا کے شجر نسب ان کا ملتا ہے، تو وہ اس بات پر جو نا حسد کرنے لگے۔ انہوں نے یثرب میں اور اس کے نواح میں اپنی سکونت کے لیے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے۔ جب یمن میں سیل ارم آیا تو وہاں کے لوگ یمن سے نکل کر مختلف جگہوں میں چلے گئے، بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ چنانچہ قبیلہ عز بن غوث قحطانی کے 2 بھائی اوس اور خزرج یثرب میں آ بسے۔ تمام انصار انہی کے 2 خاندان میں سے ہیں، ایک سب سے بڑا قبیلہ اوس اور دوسرا خزرج۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، یہود کا چونکہ بڑا اقتدار اور زور تھا، اس لیے قبیلہ اوس اور خزرج آخر کار ان کے حلیف بن گئے۔ یہود اہل کتاب اور صاحب علم تھے۔ اوس و خزرج نے جو بت پرست تھے ان سے سنا ہوا تھا کہ ایک اور پیغمبر عن قریب مبعوث ہونے والا ہے، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول دعوت اسلام دی تو خزرج کے 6 آدمیوں نے آپ کے حالات پر غور کر کے ایک دوسرے سے کہا، واللہ یہ تو وہی ہیں جن کا ذکر ہم نے یہود مدینہ سے سنا ہوا ہے، کہیں یہود ہم سے سبقت نہ لے جائیں، اس لیے وہ سب آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ ان کے مقدر تھے، وہ پہلے آپ ان کو مل گئے اور انہوں نے دعوت اسلام قبول کر لی۔ انہوں نے مدینہ میں پہنچ کر اپنے بھائی بندوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آئندہ سال 12 مرد ایام حج میں مکہ میں آئے اور انہوں نے عقبہ کے مدخل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ پر عورتوں کی طرح بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، چوری نہ کریں گے، نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گے اور نہ ہی زنا کریں گے، بہتان بھی نہیں لگائیں گے، کسی امر و بالمعروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ چونکہ عورتوں نے انہی باتوں پر بیعت لی ہوئی تھی، اس لیے بیعت مذکورہ کو عورتوں کی سی بیعت کہا گیا۔ اس بیعت کو عقبہ اولا یعنی عقبہ میں اول مرتبہ بیعت بولتے ہیں۔ نبوت کے 13ویں سال ایام حج میں انصار کے ساتھ ان کی قوم کے بہت سے مشرک بھی بغرض حج مکہ میں آئے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو ان میں 73 مرد اور 2 عورتیں اپنی قوم سے چھپ کر ایام تشریق میں رات کے وقت عقبہ مینا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے، نبی کریم کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے وہی بولے، اے گروہ خزرج، محمد اپنی قوم میں معزز ہیں اور اپنے شہر میں مددگاروں کی ایک جماعت ساتھ رکھتے ہیں، ہم نے ان کو دشمنوں سے بچایا ہے، اگر تم اپنے عہد کو پورا کر سکو تو ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ
ابھی سے ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم مجھ سے وہ چیز باز رکھو گے جو اپنے اہل و عیال سے باز رکھتے ہو۔ یہ سن کر سب سے پہلے برا بن معرور انصاری خضرجی نے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا، کہا ہمیں منظور ہے یا رسول اللہ، ہمیں بیعت کر لیجئے، واللہ ہم اہل حرب اور اہل صلاح ہیں، یہی چیزیں باپ دادا سے ہمیں ورثہ میں ملی ہیں۔ ابو الہشم بن تہان انصاری اور اسی نے قطع کلام کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہود سے ہمارے تعلقات ہیں جو بیعت سے ٹوٹ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں چلے جائیں۔ رحمتوں کے تاجدار مسکرا کر بولے، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، میرا جینا اور مرنا صرف تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ اس طرح جب وہ بیعت کے لیے آمادہ ہو گئے تو عباس بن عبادہ بن نزلہ انصاری خضرجی نے ان سے کہا، یہ بھی خبر ہے کہ تم محمد کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم سے جنگ پر بیعت ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ جب تمہارا مال تاراج ہوں اور تمہارے اشراف قتل ہوں تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، اور اگر ایسی مصیبت پر بھی ساتھ دے سکو تو بیعت کر لو۔ سب بولے، ہم اسی بات پر بیعت کرتے ہیں، مگر یا رسول اللہ، اگر ہم اس عہد پر ثابت رہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جنت، آپ کو جنت ملے گی۔ یہ سن کر آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی، اسے عقبہ کی بیعت ثانیہ کہتے ہیں۔ بیعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 12 اشخاص کو نقیب مقرر کیا، جن کے نام خود انصار نے پیش کیے، اور ان سے یوں خطاب فرمایا کہ تم اپنی اپنی قوم کے حالات کے کفیل ہو، جیسا کہ حواری حضرت عیسیٰ ابن مریم کے تھے، اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں، اور میرے صحابہ میرے دین کے مددگار ہیں۔ وہ بولے کہ ہاں، منظور ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کو قریش ان سے کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر بیعت کی ہے۔ ان کے مشرک ساتھیوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر تفتیش کے بعد حقیقت حال جو ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے انصار کا تعاقب کیا۔ صرف سعد بن عبادہ ان کے ہاتھ آئے اور ظالموں نے انہی کے ہاتھوں سے ان کی گردن جکڑ دی اور مارتے پیٹتے اور سر کے بالوں سے گھسیٹتے ان کو مکہ میں لے آئے۔ وہاں جبیر بن مطعم عدی اور حارث بن امیہ نے ان کو چھڑایا۔ تو میرے بھائیوں، ان واقعات کو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے ہمیں بڑی محنتوں اور قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اللہ ان کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے اپنی مال، جان، اولاد اور اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیا، اور اگر ہم ان کی باتوں کو اگر ہم فالو کریں نا تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کس قدر غلطی پر ہیں۔ ہمیں یہ تو دین بنایا مفت میں مل گیا، ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور بھائی، یہ جو بیانات میں آپ کو پہنچاتا ہوں، یہ جو آپ یہ سنا کریں، سارے سنا کریں، کیونکہ اگر بات کرتا ہوں نا تو یہ دل سے بات نکلتی ہے، اور جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر بھی رکھتی ہے، اور اگر کسی ایک کو بھی ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور آپ سب دوست بھی یہ اسلام کی طرف آئیں۔ بھائی، یہ صرف ایک دین نہیں، یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل دین ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کی جو نا عکاسی کی گئی ہے۔ ہم اگر صرف اسی کو فالو کر لیں تو ہمیں دنیا کی اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہمارے باقی معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ